شیخ صاحب یہ کیا کہیے گا؟ ایک میں آپ سے ایسے موضوع پہ سوال کر رہا ہوں جو کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے کہ کبھی اس بارے میں بات کر رہے ہوں گے ہم. ارشد شریف صاحب نامساعد حالات میں، عجیب و غریب حالات میں پاکستان سے نکلتے ہیں، اس کے بعد دبئی، پھر دبئی سے نکلتے ہیں، اس کے بعد کینیا، اور خبر آتی ہے کینیا میں مار دیا ان کو کسی نے. ایک شخص جس کا نام ارشد شریف ہے، اس نے ساری دنیا اور پاکستان میں آج سوگ برپا کر دیا. ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی قومی ہیرو مر گیا ہے، شہید ہو گیا. مرنا تو نہیں کہنا چاہیے. میں سب سے پہلے ان کے گھر گیا، صبح اٹھا ہی تو مجھے پتہ لگا، اور جن صاحب نے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ میں ساری رات سو نہیں سکا، اور ان کی والدہ حوصلے میں تھی، ان کی بیٹی بھی اور بچے چھوٹے سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی، اور انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ میرے بیٹے کی لاش جلد منگوائیں. میں نے کہا انشاءاللہ اماں اس کو جلد اور جلد کریں گے. اور ایک ماں جس کا ایک بیٹا شہید ہوا ہو، دوسرا بیٹا بھی شہید ہو جائے، ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے. میرا ایک بھائی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا، شیخ سلیم. تو میری ماں کبھی اس کو بھولی نہیں، مرتے دم تک کوئی اس کی چیز نکل آتی تھی، کوئی شوز نکل آتے تھے، کوئی شرٹ سکول کی نکل آتی تھی تو وہ رونا شروع ہو جاتی تھی. لیکن جس جرت سے میں نے ارشد شریف کی ماں کو صبح دیکھا ہے، اور جس حوصلے سے دیکھا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اس کا مشن جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے، اور جس سچ کی خاطر اس نے یہ قربانی دی ہے اس سچ کو بلند ہونا چاہیے. اور میں خود میں آپ سے کیا کہوں، کینیا میں گیا ہوا ہوں. اچھا. جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن اور سن سٹی، اور کیا میرا مطلب ہے، اتنا کام کا آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور بڑے اثرات چھوڑ گیا ہے. اثرات اس لیے چھوڑ گیا کہ سارا شہر جو ہے، راول پنڈی، اسلام آباد، میں تو اسی شہر میں ہوں، میں باہر تو نہیں گیا، وہ سوگوار ہے اور ایسے محسوس کر رہا ہے کہ اس ملک کا ایک قیمتی اثاثہ اس سے چھن گیا ہے. اور اس میں کیا ہوا ہے، یہاں تک تو خبریں آتی رہی سوشل میڈیا پہ، یا میں نے تو ابھی ٹویٹر شروع کیا ہے، اس لیے مجھے اتنی کوئی زیادہ، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ٹویٹ کا. لیکن آج میں نے ٹویٹ بھی ارشد شریف کے نام کیا، اور اس کا اتنا زبردست رسپانس تھا، اور سب لوگوں نے محسوس کیا جیسے ان کا گھر کا فرد جو ہے، ان کے خون کا حصہ اور ان کا عزیز اور ان کا قریبی اس دنیا سے چلا گیا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں وہاں گئے بھی ہیں، تو کچھ آپ کو یوں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، ویسے بھی ظاہر ہے آپ اتنی وزارتوں میں رہے ہیں تو آپ کا انٹریکشن رہتا ہے کئی ممالک کے ساتھ، اور اس ملک میں تو آپ گئے بھی ہیں، تو وہاں پر یعنی یہ سسٹم اتنا لالیس ہے نا کہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ صبح سے ان کی پولیس کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو اس میں جھول ہے، باقاعدہ تضاد ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. دیکھیں، کیا ارشد شریف ہی رہ گیا تھا نیروبی کی پولیس کی گولی کے لیے، اور وہاں کوئی لوگ کم ہیں جن کو ماری جانی چاہیے تھی یہ؟ اور ڈرائیور کو کیوں نہیں لگی یہ گولی، اور ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو لگی ہے، جو میں نے پڑھا ہے. اور سارا ملک جو ہے غمزدہ ہے، اور یہ نیروبی کی گولی جو ہے صرف ارشد شریف کے لیے نہیں بنی تھی. اور یہ جو کچھ آ رہا ہے، تحریر آ رہا ہے، لوگ اس پہ یقین نہیں کر رہے. اب مجھے یقین ہے کہ اطہر من اللہ صاحب اس پر جوڈیشل انکوائری بٹھائیں گے، اور اس پر ایک تفصیلی، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب عوامی سطح کے جو فیصلے ہیں جس میں عوام کی، کیونکہ وہ خود بھی عوام سے آئے ہیں اور ایک عوام کی تحریک کے بعد آئے ہیں، انہیں احساس ہے کہ عوام کیا سوچتے ہیں. عوام رنجیدہ ہیں، عوام پریشان ہیں، عوام جس قدر آپ کہیں افسردگی کا عالم، اس عالم سے گزر رہے ہیں، اور اس کی باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور وہاں بھی ٹیم کو جانا چاہیے. اور یعنی آپ کو بھی لگتا ہے نا پولیس کے بیانات میں جھول اور تضاد، لگتا ہے آپ کو یا نہیں لگتا؟ میں ابھی تک کسی ایسے بیان سے متفق نہیں ہوں
جس میں یہ پتہ لگے کہ یہ گولی جو ہے، یہ اندھی گولی، یہ آوارہ گولی، یہ بے ایمان گولی اور یہ حواس باختہ گولی جو ہے ارشد شریف کے لیے ہی لگنی تھی، ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. کوئی نہیں رہ گیا. بس ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. تو اسی بنیاد پر میں نے سوال کیا کہ اگر وہاں کا سیٹ اپ، وہاں کا پولیس سیٹ اپ اور باقی سیٹ اپ ہی سپورٹ نہیں کرے گا تو یہاں ہم جوڈیشل کمیشن یا کچھ بھی بنا لیں، وہ کیسے ہوگا؟ چونکہ وہاں سے معلومات جو آئیں گی اس کی بنیاد پر ہی ہونا ہے نا. اگر وہاں سے ہی صحیح معلومات نہیں آ رہی ہوں گی تو پھر ہم یہاں کیا کر لیں گے؟ یہی تو سوال تھا میرا. دیکھیں، اس قوم کو ساتھ لے کر چلیں آپ، لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں آپ، گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھیں آپ. عہدے اور وزارت عظمیٰ اور وزارتیں یہ سب عارضی چیزیں، عزت بڑی چیز ہے. آج ارشد شریف مرا ہے، ساری حکومت چلو بھر پانی میں ڈوب مری ہے. اتنی دیر بعد جو باتیں کر رہے ہیں اور ساری باتیں کر رہے ہیں، میں یہ تو فیوریبل بات کر رہا ہوں کہ بھئی ایک انکوائری میں حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں. اگر آج میڈیا اس طرح ریئیکٹ نہ کرتا ارشد شریف کی شہادت پہ تو ممکن ہے ایسے ہی سمجھا جاتا کہ ایک اور آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ اس طرح کیا کہتے ہیں، بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شہر نہیں، ایک شخص سارے ملک کو ویران کر گیا. میں ایک شخص جو ہے وہ سارے شہر کو نہیں، سارے ملک کو ویران کر گیا. اور حکمرانوں کو مرنا یاد نہیں ہے. جب یہ مریں گے تو، اور ضرور مریں گے، ہر ایک مرے گا، میں بھی مروں گا، لیکن یہ آن شان اور عزت اور تکریم جو لوگوں کے دلوں میں آج پائی گئی ہے یہ ہر ایک کے لیے نصیب میں نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب، ایک گتھی سلجھے گی یا پاکستان میں جو ایک طویل فہرست ہے بڑے بڑے کیسز کی گتھی نہ سلجھنے کی، جس کو آپ لیاقت علی خان صاحب سے شروع کر دیں تو بی بی تک آ جائیں، تو ہمارے بہت سارے صحافی دوستوں تک آ جائے، تو یا بس یہ اس میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا؟ اگر ہم سلجھانا نہ چاہیں تو نہیں سلجھے گی، اگر سلجھانا چاہیں تو سلجھے گی. بے نظیر شہادت کے کیس میں کوئی شخص بھی، کوئی اس کا خونی بندہ ایک دن بھی تاریخ پر نہیں گیا. یہاں 107 151 کا کیس ہو جائے، سارا گاؤں جاتا ہے، بسیں بک کر کے جاتے ہیں کہ تاکہ مخالف کو پتہ لگے. تو شیخ صاحب، اب یہ ارشد شریف صاحب کے اس شہادت کا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی سیاست پر اور صحافت پر کیا اثر ہوگا؟ میں تو لوگوں کے جذبات، احساسات، ان کا جوش، ان کے اندر غم، ان کے اندر ڈپریشن. میرے ایسے بھی مخالف ہیں، ایسے مخالف تھے جنہوں نے برسوں مجھے کال نہیں کی، انہوں نے بھی آج میسج کیا کہ یس شیخ رشید وی آر سیڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے شہر میں تو ویسے ہی بڑا ہو کا عالم ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے کہ ایک دو موٹر سائیکل والے آتے ہیں اور 4 8 دکانوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں. لوگ میں خوف اور ہراس ویسے ہے. جب ایسی خبریں اور آتی ہیں تو اور ڈپریشن پھیل جاتا ہے، اور ناامیدی پھیلتی ہے، اور مایوسی پھیلتی ہے. ہر آدمی ملک چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار ہے. صحافی تو مجبور کیے گئے نا بھاگنے کے لیے، صحافی تو مجبور کیے گئے ملک چھوڑنے کے لیے. یہاں میں ارد گرد دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی ویزا لگ جائے کسی کا، بس ہمارے بس میں نہیں ہے. بہت ڈپریشن ہے. جی تھینک یو شیخ صاحب، بہت شکریہ.